بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر حمزہ 2 زبر ان، تنوین میں نون ساکن کی آواز نکلتی ہے، تو لہذا نون ساکن کی آواز ناک کے بانسے میں نکلنا چاہیے، ناک کے بانسے سے نکلنا چاہیے، تو اس کا خیال رکھنا۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنا، بہت اہم بات ہے۔ 2 زبر کے ساتھ 2 زبر کے ساتھ الف رسم الخط کے طور پہ لکھا جاتا ہے، رسم الخط ہے اس کے ساتھ۔ یہ 2 زبر کے ساتھ الف لکھا جانا اس کا طریقہ ہے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں نہیں لکھا جاتا، مگر عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے گولتا ہے، اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا۔ گولتا کو 2 زبر ہے تو اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ حمزہ کے بعد جیسے جزاءً، اس کے بعد بھی الف نہیں لکھا جاتا، اس کے بعد بھی الف نہیں لکھا جاتا، تو وہ رسم الخط کا طریقہ ہے۔ یعنی حمزہ سے پہلے الف ہے، جزاءً، حمزہ سے پہلے الف ہے، پھر حمزہ آیا، پھر الف نہیں آتا۔ رسم الخط کا یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ 2 زبر کے بعد الف صرف لکھا جاتا ہے، رسم الخط ہے، نہ ہجوں میں پڑھنے آتا ہے نہ رواں میں پڑھنے آتا ہے۔ ہجوں میں بھی پڑھنا نہیں چاہیے اور رواں میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، صرف لکھا جاتا ہے، رسم الخط بولتے ہیں، لکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر رن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ظن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن۔ یہ کاف کرتے ہیں بعض لوگ، کیف کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کا زبر کی آواز اوپر اٹھنا ہے۔ کاف 2 زبر کن، کیف بولے تو ٹیڑھی جاری، دیکھیے غور کیجیے، آواز ٹیڑھی جا رہی ہے، نہیں ہے، اوپر اٹھنا ہے۔ کاف 2 زبر کن، لام کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی ٹیڑھی جا رہی آواز، یہ بھی ٹیڑھی جا رہی۔ لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من،
بعض لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، می کرتے ہیں، میم کرتے ہیں، یعنی میم پڑھنے میں یا مدہ درمیان میں ہے، یا مدہ کو درمیانی زبان اوپر کے تالو سے لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ تینوں منہ کے خالی حصے سے ہوا سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین۔ فا کا بھی خیال کرنا، فا میں ہوا ہونا چاہیے، فا 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 تھوڑا سے ہوا، اس کو قرات کے اصطلاح میں سانس جاری کہتے ہیں، سانس جاری۔ اس کے جو ہے 10 حروف ہیں، بہرحال فا میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ دو زیر، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، لال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر سن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ون، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا اس کا خیال رکھنا، ہوا ہونا، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، جس کو پڑھتے ہیں لوگ قن، قن موٹا پڑھنے جا کے واو کی طرف آواز لے جاتے ہیں، غلط ہے۔ چونکہ مستعلیہ کے 4 درجات ہے کم سے کم پر ہونے کے، اس میں سے کم پر ہے، مستعلیہ کو زیر 2 زیر ہو تو کم پر ہوگا، قن بس کافی ہے، کاف 2 زیر کن، لام 2 زیر لن، میم 2 زیر من، نون 2 زیر نن، واو 2 زیر ون، ہا 2 زیر ہن، حمزہ 2 زیر ان، یا 2 زیر ین، یا 2 زیر ین، دو پیش، حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، اس میں معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے، تا 2 پیش تن، ثا 2 پیش ثن، 2 پیش الگ کرنا، ثن الگ پڑھنا ہجوں میں، نہیں تو ثا 2 پیش ثن طلبہ کہتے ہیں، ثا 2 پیش ثن، ثا 2 پیش کرتے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا، ثا 2 پیش ثن، جیم 2 پیش جن، حا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، لال 2 پیش ذن، را 2 پیش رن، زا 2 پیش زن، سین
دو پیش الگ کر دینا، سن الگ بولنا، سین دو پیش سن، صاد دو پیش سن، نہیں تو کیسے ہوتا صاد دو پیش سن، ایسا کرتے بچے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، صاد دو پیش سن، واد دو پیش ون، طا دو پیش تن، وا دو پیش ون، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ون، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون، میم اور نون کو خاص طور پہ ناک میں آواز نہیں جانا چاہیے، ہاں میم ساکن کو جائے گی آواز، نون ساکن کو جائے گی، میم پڑھتے وقت درمیان میں نہیں جانا چاہیے، نون پڑھتے وقت درمیان میں نون آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے، نون ساکن کو جائے گی، میم ساکن کو آواز ناک میں جائے گی، اور جو ہے غنہ اخفا میں آواز ناک میں جائے گی، اور اس میں کیا کرنا ہے وہی مستعلیہ، اس کے اپوزٹ میں باریک حروف مستفلہ کہلاتے ہیں، مستفلہ یعنی باریک حروف، وہی دیکھنا ہے، جیسے لال دو زبر لن، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے وا دو زبر ون، اور یہ بھی واد دو زبر ون، زا دو زبر زن، جس کو فرق اچھی طرح سے کرنا ہے، ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں، فرق آواز والے ہیں، تو ان کو بالکل آواز کلیئر اور صاف صاف جو ہے فرق کرنا چاہیے، باریک ہے تو باریک، سیٹی والے ہے تو سیٹی والے، پر ہے تو پر، ہاں تو ہر حرف کو جو ہے غور سے پڑھیں گے سنیں گے تو طلبہ جو ہے انشاءاللہ بہت اچھے تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پہ اس میں خیال کیا کرنا ہے، لال دو زیر رن، وا دو زیر وین، تو اس کو سین دو زیر سن، صاد دو زیر سوئن موٹا باریک موٹا باریک، تا دو زیر تین، تو دو زیر توئن، تو یہ باریک ہے یہ موٹا ہے، مستعلیہ کا خوب خیال کریں، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، ان ین بالکل فرق ہونا، ڈیفرنٹ ہونا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے کا اہتمام کرنا واو کو، ورنہ جو ہے بعض طلباء یا بعض لوگ اوپر کے ہونٹ سے نیچے کے دانتوں سے ون کہتے ہیں، یہ غلط ہے، ہاں واو کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے، دونوں ہونٹ جب کہ ناتمام ملے، دونوں ہونٹ جب کہ ناتمام ملے، تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سیٹی والے آواز یعنی زا سین صاد، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہر حرف کو اس کی صفت کا خوب خیال کرنا، مخرج اور صفت دونوں بھی صحیح ہونا، تب جو ہے حرف ٹھیک ٹھیک نکلے گا اور صحیح ہوگا، اور اساتذہ اس کو ایک ایک طالب علم کو بالکل مکمل طور پہ ایک ایک حرف کو الگ الگ سننا، اور اطمینان ہونے کے بعد ہی ایسا امتحان لینا، جیسا کہ میں نے بتایا
زال دو زیر رن، وہ دو زیر ون، یہ فرق پہچان باریک موٹے کی جن جن حروفوں میں الگ الگ کرنا ہے، جیسے یا دو زیر ین، حمزہ دو زیر ان، یہ فرق محسوس ہونا تو طلباء کو خود محسوس ہونا، تبھی جو ہے امتحان کو بھیجانا، مطمئن ہو کر امتحان کو بھیجانا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔